معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پسند کرنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں بلا ترتیب تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سردار نے رمضان سے پوچھا، ہاں رمزو، پتہ چل سکا کہ اس دن کالی سے ملنے جو شخص آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ سائیں کالی نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ شخص رحیم خان سے ملنے آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا، رحیم سے ہم نے اپنے ہر طریقے سے پوچھ لیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھ سے نہ تو کوئی ملنے آیا تھا اور نہ ہی میں کسی اس طرح کے حلیے کے والے بندے کو جانتا ہوں۔ کالی سے بہت پوچھا گیا تھا، میں نے تو اس کو مارا بھی بہت تھا، لیکن وہ بڑی ڈھیٹ تھی۔ میں نے اس پر ہر طرح کا طریقہ آزمایا، یہاں تک بھی کہا کہ اگر وہ بتا دے تو اس کی جان بچ جائے گی اور اس کو صرف سردار کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن وہ اپنے آشنا سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اسے بچانے کے لیے اس نے قرآن سر پر رکھ لیا اور کہا وہ پاک ہے اور اس شخص کو نہیں جانتی۔ ادھر اس کا مجنون شوہر اس پر ہاتھ اٹھانے نہیں دیتا تھا، مجبوراً اس کو مارنے سے پہلے میں نے اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اس کے جسم پر مارتا گیا تھا۔ وہ پوچھتا تھا بتا وہ شخص کون تھا، لیکن اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر بھی وہ نہ مانی۔ بس رمزو نے بات ختم کرتے ہوئے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن شرعی مسئلے میں کالی کے ساتھ کالا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اس کے اشنا کا کیا کریں؟ یا تو کہے تو پیدا کرو، تم بتاؤ تھانے دار صاحب کیا کریں؟ تمہارا دماغ تو صحیح شیطانی ہے، ذرا سوچو اور راستہ نکالو۔ سردار نے مسکراتے ہوئے تھانے دار کی طرف دیکھا، جس نے شیطانی دماغ پر اپنی تعریف محسوس کی اور گویا ہوا سائیں اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر آج کچھ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا۔ سردار نے کہا کتنی گندم کی بوریاں اور آم کی پیٹیوں سے تمہارا دماغ کام کرے گا؟ تھانے دار نے قدرے جھیپ کر کہا سائیں آپ نے جو پچھلی دفعہ گندم دی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب پورا سال ہے، دیکھ لیں آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر روزہ رکھتا ہے، پھر عید کے کپڑے لیتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے بچوں کی فرمائشوں کا، بس آپ کا سایہ سلامت رہے۔ تھانے دار نے خوشامدی لہجے میں کہا رمزو، بالی کے باپ سے بھی اور رستم کے باپ کو بھی بتا دو کہ بیٹوں کو جیل سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد گندم اور دوسری چیزوں کا بندوبست کریں۔ یہ ہوئی نا بات سائیں سرکار، اب میں ریلیکس ہو گیا ہوں۔ سائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کالی کے ٹکڑے کر کے نہر میں بہا دیے ہیں نا، مچھلی ششلیاں کھا جائیں گی۔ اب تک بس گواہ اور مدعی کوئی نہ ہو، گاؤں سے پھر کیس میں جان نہیں ہوگی۔ ویسے بھی غیرت میں کیا گیا قتل معاف ہو جاتا ہے، بس ہفتہ دو ہفتہ آپ کے غیرتیوں کو جیل میں رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پر یاد رکھنا جیل میں کوئی پریشانی نہ ہو ان کو، یہ ان کے خاندان کی عزت کے رکھوالے ہیں، بہادر اور دلیر جگر رکھنے والے۔ سائیں نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے تھانے دار سے کہا سائیں فکر ہی نہ کریں، گھر کے جیسا ماحول ہوگا انشاءاللہ۔ سائیں آپ کا ہاتھ سر پر رہے گا تو میرا بھی سر سلامت رہے گا، پھر ظاہر انکار بھی۔ اور سائیں آپ کی دوستی تو ایم این اے کے ساتھ ہے، بس میری پروموشن ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ تھانے دار نے خوشامدی لہجے میں ہاتھ جوڑ کر سائیں کے وقار کو چار چاند لگا دیے۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا تیرا کام، بس میرے بندوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سائیں نے گردن کو تان کر کہا۔ سائیں نے کاکے کی طرف دیکھا، کاکا سمجھ گیا اور سائیں کو سنہرے تلے سے قیمتی اور ہاتھ سے بنا خصہ پہنانے لگ گیا۔ جب کاکا خصہ پہنا چکا تو سائیں نے کاکے کو پیر سے دھکا دیتے ہوئے کہا ہر کام میں سستی۔ جیل میں رمزو، رب نواز، اللہ وسایہ، رستم اور ایک دو اور جوان تھے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے تاش اور لیڈو کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سائیں نے کھانے اور ان کی پسند کے پینے کا بھی خاص انتظام کر رکھا تھا۔ آخر کو ان کا اتنا نیک کام کرنے والوں کے لیے کیوں نہ انتظام کرتا۔ بھنگ اور چرس بھی تو تھی جو ان غیرت مندوں کی غیرت کو جگائے رکھتی تھی، اور چاہے ان کو نماز نہیں آتی لیکن وہ اللہ کے اس حکم کے زانی عورت، چاہے ان پر شک ہی کیوں نہ ہو کہ دل و جان سے
جان نکال لیں۔ اس کارنامے کے بدلے ان کو نہ صرف باہر بلکہ جیل میں بھی خاص قسم کا پروٹوکول دیا جاتا۔ جیل میں یوں تو سب ہی خوش تھے، لیکن رستم بہت اداس تھا۔ اسے اپنی بہن بہت یاد آتی تھی، لیکن وہ دوسروں کے سامنے آنسو بہا کر بےغیرتی اور بزدلی کہلوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ان آنسوؤں کو آنکھوں سے بہانے کے بجائے دل پر بہلا دیتا۔ اس طرح آنکھیں خاموش مگر سرخ رہنے لگی تھیں، اور دل پر آنسوؤں کے بہنے سے اس کا جسم بخار سے تپنے لگ گیا تھا۔ اس طرح اس کی اندرونی کیفیت کو اس کے بخار نے چھپا دیا تھا، لیکن رمزوں کے ساتھ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے اس کے کانوں میں آنے والی چیخیں اب بڑھتی جا رہی تھیں۔ مزید یہ کہ یہ آوازیں صرف اس کو سنائی دیتی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتا گیا کہ تم لوگوں کو چیخیں سنائی دے رہی ہیں؟ پھر ان کا جواب نفی میں سن کر پریشان ہو جاتا۔ ادھر بالی رونے کے بجائے خاموش ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ بخار میں اتنے دن جو وہ بے ہوش رہا تھا اور سر پر لگنے والی چوٹوں نے اس کے دماغ پر اثر کیا تھا۔ سختی کی دربار پر منت دینے سے ٹھیک ہوگا۔ چنانچہ تقریباً ہر کوئی اس کی ماں کو مشورہ دے رہا ہوتا تھا کہ فلاں دربار پر جاؤ، فلاں پیر سائیں سے تعویذ لو آؤ، تب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ماں جانتی تھی کہ جو روگ اس سے لگا ہے یہ تو زندگی بھر کا ہے۔ اس کے باوجود وہ قریبی دربار پر جا کر منت بھی مانگ آئی تھی اور پیر سائیں سے دم کیا ہوا پانی اور تعویذ بھی لے آئی تھی۔ ماں تھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو اداس دیکھ کر اس کا سینہ چھننی ہو جاتا، اور وہ پھر اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ پینو کے قتل کے ہیں یا بالی کے اجڑنے کے۔ پینو کی ماں کی حالت بھی وہی تھی، بال بکھرے ہوئے، سر پر خاک ڈالی ہوئی، کپڑوں کا کوئی ہوش نہیں۔ بس اپنے گھر سے جاتی اور مسجد کے دروازے پر زور زور سے مارتی اور کہتی، قرآن میری دھی کا فیصلہ کرو، اللہ سائیں میری دھی کا فیصلہ کرو۔ مسلسل ایسا کرتی، روتی چیختی، اللہ پاک کو پکارتی۔ اس کی آہیں یوں لگتا سیدھی اللہ تک پہنچ رہی ہیں، کیونکہ جو بھی اس کو روتے ہوئے دیکھتا اس کا دل بھار آتا محسوس ہوتا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پینو کا چھوٹا بھائی اور بھتیجا پینو کی ماں کو پکڑ کر گھر لے کر آتے، مگر تھوڑی ہی دیر میں پینو کی ماں دوبارہ مسجد تک پہنچ جاتی تھی۔ لہٰذا اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ وہ پینو کی باتیں کرتی رہتی، اس کے لیے اپنی زبان میں نوحے گاتی، ہائے ری میری ماڑھی دھی تینوں کتھے لبھاں، اے میری معصوم بیٹی تمہیں کہاں ڈھونڈوں، تمہارے پاک جسم کے گئے گئے ٹکڑے میں کہاں سے ڈھونڈوں۔ قرآن نے تیرا فیصلہ نہیں کیا، بتاؤ اب کس کو کہوں، بھلے کالی کے قبرستان میں ہی دفنا دیتے، اب بہتے پانی میں تجھے کیسے ڈھونڈوں۔ اسی طرح قرآن پاک سے باتیں کرتی، اے پاک قرآن میری بیٹی کی آہ کو تو نے نہیں سنا، تمہاری قسمیں کھاتی رہی، تب بھی ظالموں نے اسے نہ چھوڑا، وہ تمہاری قسمیں کھاتی اسے نہر میں بہا دیا گیا۔ اور اوپر دیکھ کر اللہ سے مخاطب ہو کر کہتی، اللہ سائیں کیوں عورت پیدا کی تو نے، جب ان ظالموں کے ہاتھوں موت دینی تھی، کیوں عورت سے ان ظالموں کو پیدا کیا۔ میری بیٹی نے قرآن کو سر پر رکھ کر قسم کھائی تھی، پھر بھی اس کے سر اور دھڑ کو الگ کر دیا۔ اگر تو نے فیصلہ نہ کیا تو میں کس کے دروازے پر جاؤں گی؟ تمہاری مسجد کے دروازے پر ہی اپنی جان دے دوں گی۔ وہ نوحے مرثیے گا کر بین کرتی اور ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی۔ کبھی وہ نہر کنارے بیٹھ کر نہر سے باتیں کرتی اور کہتی، میں اپنی زندگی میں تمہارے پانی میں خوش ہوتی تھی، اس کے جسم کے ٹکڑے تم نے اپنے اندر کیسے برداشت کر لیے۔ اگر جو میری بیٹی کے ان ٹکڑوں سے آوازیں آتی تھیں تو ان آوازوں کو تم نے اللہ سائیں تک کیوں نہیں پہنچایا۔ اگر تمہارا پانی سوکھ جائے تو میرے آنسو لے لینا، لیکن میری بیٹی کو آرام آرام سے بہا کر لے جانا۔ نیم پاگل سی ماں اپنے ان ہاتھوں کو دیکھتی، اپنی باہوں کو دیکھتی، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے چین ہوتی، اور پھر اس بات کو سوچ کر کہ میری بیٹی کو کتنا درد ہوا ہوگا، اس درد کو محسوس کرتی اور چیخیں مارتی کہ ہائے میری بیٹی کو کتنا درد ہوا ہوگا، ایسا تو فرعون نے بھی نہ کیا ہوگا، ایسا تو کربلا میں بھی نہیں ہوا ہوگا، یزید کے بھی
ہاتھ کچھ نہ کچھ کانپے ہوں گے، لیکن ان پنجیروں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اپنے شوہر کا گریبان پکڑتی کہ تم نے بچایا ہوتا اسے، میرے ٹکڑے کر دیتے وہ لوگ مگر میری دھی کو چھوڑ دیتے۔ وہ روتے روتے ہلکان ہو جاتی۔ تب امیرہ کی ماں آ کر اسے چپ کرانے کی کوشش کرتی، اپنی بیٹی کا یاد دلاتی کہ اسے تو اس کے اپنے سگے باپ اور بھائی نے مارا تھا، وہ بھی تو بے قصور تھی، اس کی کیا عمر تھی، اسی دن تو اس کی نے اپنی گڑیا کی شادی کی تھی، مجھے دیکھو کیسے جی رہی ہوں۔ پھر بھرجائی ہم عورتیں اور ان مردوں کی غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہیں، صدیوں سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں، پھر بھی عادت کیوں نہیں ہوتی؟ نہ کسی نے ہماری آوازیں سنی ہیں اور نہ ہی پتھر دل دھیلے ہیں۔ پھر رو رو کر خود ہلکان ہو کر کہتی ہوں، ایک نہ ایک دن تو ان سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ابھی تو اللہ سائیں نظر نہیں آتا، ادھر جا کر بات کریں گے، روئیں گے، فریاد کریں گے، اور ان مردوں کو جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے دوزخ کے دروازے سے دھکا دیں گے۔ امیرہ کی ماں نے پینو کی ماں کو بہلاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانوں گی، وہاں بھی یہی آدمی ہوں گے اور ان کی حکمرانی۔ اگر اللہ ہے تو پھر میری دھی کا فیصلہ وہ اس جہاں میں میری زندگی میں کرے، ورنہ میں سمجھوں گی اللہ صرف مردوں کے ساتھ ہے، ہم عورتوں کی صرف قربان ہونے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ میں اپنی آخری سانس تک اسے پکاروں گی جب تک میری دھی کے قاتل کا خود اللہ فیصلہ نہیں کر دیتا۔ ادھر رمزو اور اس کے ساتھی جیل سے چھوٹ کر آ گئے تھے۔ سردار کے ڈیرے پر بہت سے دوسرے سردار بھی موجود تھے۔ جیل سے آئے سب نوجوان کو پگ پہنائی گئی، جو ان کے غیرت مند اور بہادر ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ رمزو کی پگ البتہ شملے میں تبدیل کی گئی اور پگ کی اونچائی اب سائیں کی پگ کی اونچائی سے تھوڑی ہی کم تھی۔ سردار بہت خوش تھا، باقی سب سرداروں کے سامنے اس کی عزت بڑھ گئی تھی، اور یہ بات سچ ہی تو تھی کہ جس کا جتنا اپنی برادری کی عورت پر کنٹرول تھا، وہ اتنا ہی بڑا سردار تھا۔ جو جتنی بڑی سزا عورت کو اس کے گناہ، جو زیادہ تر شک کی بنیاد پر ہوتے، من گھڑت یا یوں ہی، پر دیتا، اتنا ہی مقبول سردار ہوتا۔ خون کی ہولی کھیلنے والے سارے ہی سردار کے ڈیرے پر موجود تھے، دوسرے لفظوں میں شیطان کے سارے چیلے ہی موجود تھے۔ یقیناً شیطان اس کی ویڈیو بنا کر دجال کو دکھا کر خوش ہو رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا، اے شیطانوں کے سردار، تیرے جھوٹ کے آنے میں اب زیادہ دیر نہیں، ہمیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس طاقت کا احساس اور جہالت کا انجیکشن ہی ان کی اپنی ہاتھوں بربادی کے لیے کافی ہے۔ ان کو ہم نے عورت کے نشے میں لگا دیا ہے، کبھی یہ اسے خرید کر اپنا نشہ پورا کرتے ہیں، کبھی چار دیواری میں قید کر کے، کبھی اس کی آواز دبا کے، کبھی ایک عورت پر دوسری عورت لا کے، کبھی ننھے ننھے بچوں سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، اور یہ جو بڑے اسلام اور مسلمان ہونے کی بڑکیاں مارتے ہیں، انہیں تو اسی اسلام نے ہی الجھا دیا ہے۔ ہم نے کئی فرقوں میں ڈال کر ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال دی ہے، تو کہیں کالی کے لیے سنسکار کی آیتیں مولویوں کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن یہ بزدل جو خود کو بہادر کہہ کر خوش ہو رہے ہیں، اگر واقعی اللہ کے اس حکم پر عمل کریں تو 90% مردوں کو سنسار کیا جاتا، کیونکہ ہم نے ان کی نظروں میں ہوس ڈال دی ہے۔ زنا تو نظر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان کا رخ صرف عورتوں کی طرف ہی رکھا، اور وہ جو ناحق قتل اور عورت کا قتل عام ہماری بدولت ہو رہا ہے، اگر مردوں کو سزا ملی تو ان کا یہ بگڑا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم ہار جائیں گے۔ اس لیے کمزور عورتوں کو مار کر ان کا نشہ پورا کرنے کی لت میں لگا دیا ہے۔ ان کی طاقت، بے رحمی، ظلم، طاقت کا نشہ اور جہالت ہی ہماری کامیابی ہے۔ اس پر دجال کی خوشی یقینی دگنی ہوتی ہوگی، اور زنجیروں سے آزادی بھی مل رہی ہوگی۔ شیطان جتنا طاقتور ہوگا، اتنا ہی دجال کی جلد آمد ممکن ہوگی۔ سردار نے محسوس کیا کہ رمزو آج کمزور دکھ رہا ہے، وہ اس طرح سے چیخ نہیں رہا جیسے اسے چیخنا چاہیے، آنکھیں بھی اس کی لال ہو رہی تھیں۔ پہلے تو سردار سمجھا کہ اس نے پی ہوئی ہے،
لیکن بعد میں جب سب لوگ چلے گئے تو سردار نے رمزو سے پوچھا، خیریت ہے؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ آج تو نے خود کوئی ہوائی فائر بھی نہیں کیے، پریشان نظر آ رہا ہے، آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں۔ ہاں بھائی تم بتاؤ اسے کیا ہوا ہے؟ رمزو کو خاموش پا کر سردار رب نواز سے مخاطب ہوا، سائیں یہ کہتا ہے اسے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اس دن جو رات کو اندھیری کی آوازیں تھیں وہ اس کو سنائی دیتی ہیں، اب پتہ نہیں ہمیں تو نہیں سنائی دیتی۔ رب نواز نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اوئے رمزو یہ کیا سن رہا ہوں؟ پاگل ہو گیا ہے؟ تیرا یہ پہلا قتل تو نہیں؟ تیرے جیسا غیرتی تو پورے علاقے میں کوئی نہیں، کتوں کو تو نے اپنے ان مضبوط ہاتھوں سے اکیلے ہی جہنم راست کر دیا، پھر یہ کیا بزدلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ بندہ بن بندہ، تیری غیرت کے قصے تو ہمارے گاؤں کے بچے بھی سنیں گے، تاریخ گواہ رہے گی۔ اور پھر کیوں اس طرح کی ڈرپوک حرکتیں کر کے اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر رہا ہے؟ سردار نے ذرا غصے سے کہا، نہیں سائیں میں بزدل نہیں ہوں، اللہ کے حکم سے میں نے اتنے مضبوط جسمانوں اور 1 سیکنڈ میں روح نکالی، پھر یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ آپ تو جانتے ہیں میں نے اپنی گھر والی کو بھی غیرت میں قتل کیا تھا، حالانکہ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، کان خراب ہو گئے ہیں یا کیا ہے؟ سوتا ہوں تو یہ آوازیں بڑھ جاتی ہیں، پھر نیند خراب ہو جاتی ہے، کل چیک اپ کرواتا ہوں میں۔ آپ بس میرے لیے کانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے پلیز۔